بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے، اور آج اس سلسلے کا 16واں درس ہے۔ اس درس میں ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مدرک ہے یعنی اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اللہ تعالیٰ درک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اس صفت سمیع و بصیر، سمع و بصارت اور اللہ تعالیٰ کے مدرک ہونے کے حوالے سے آج کے اس درس میں ہم گفتگو کریں گے۔ قال والنقل دل على اتصافه بالإدراك والعقل على استحالة الآلات۔ خواجہ نصر الدین توسی فرماتے ہیں کہ والنقل دل على اتصافه بالإدراك، ہمارے پاس بہت ساری دلائل نقلی ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مدرک ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ والعقل، اور اسی طرح ہمارے پاس بہت ساری دلائل عقلی ایسی ہیں على استحالة الآلات، اللہ تعالیٰ کے کسی وسیلے کے ذریعے سے، کسی واسطے کے ذریعے سے، کسی آلے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ درک کرتا ہے، اس کے محال ہونے پر عقل دلالت کرتی ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اللہ تعالیٰ مدرک ہے، اللہ تعالیٰ اشیاء کو درک کرتا ہے، اس پر ہمارے پاس نقلی دلائل کی ایک بڑی تعداد ہے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ ادراک کرتا ہے تو ہماری طرح حواس کے ذریعے سے، مختلف اشیاء کے مختلف آلات کے ذریعے سے درک کرتا ہے، یا کس طرح اللہ تعالیٰ کے درک کرنے کا کیا انداز ہے؟ تو عقلی دلائل ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اعلیٰ استحالۃ الآلات، اللہ تعالیٰ کسی بھی واسطے، کسی بھی وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اگر کسی بات کو سنتے ہیں تو سننے کے لیے ہمیں ایک صحت مند کان چاہیے۔ اگر ہم کان نہیں رکھتے ہیں یا کوئی صحت مند کان نہیں ہے تو ہم سن نہیں سکتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ بھی کسی کان کا محتاج ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جب بولتے ہیں تو ہمیں زبان کی ضرورت ہے، زبان کے محتاج ہیں، کیا اللہ بھی اس کا محتاج ہے؟ نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے کہ اعلیٰ استحالۃ الآلات، اللہ تعالیٰ کسی بھی وسیلے، کسی بھی آلہ، کسی بھی ذریعے کے بغیر سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، درک بھی کرتا ہے۔ اس حوالے سے مسلمانوں کا ایک نقطہ اتفاق بھی ہے، اور علامہ فرماتے ہیں اسی عبارت کی وضاحت میں فرماتے ہیں، علامہ حلی فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ مدرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ادراک کے حوالے سے تمام مسلمان مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ مدرک ہے، لیکن اس کا معنی میں خاطر خواہ اختلاف ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مدرک ہے، یعنی اس کا کیا مطلب، اس سے کیا مراد، اس حوالے سے اختلاف ہے۔ لہٰذا ہم ان اختلافات کو تذکر کے طور پر مختصراً ذکر کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ ابو الحسین معتزلی کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدرک ہے، یعنی وہ تمام مسموعات اور مبصرات کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی مدرک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو سنی جاتی ہے یا ہر وہ چیز جو دیکھی جاتی ہے، ان تمام کا علم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ بس اس لحاظ سے ادراک اللہ تعالیٰ کے علم کی ایک شاخ ہے۔ یعنی ابو الحسین معتزلی کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ مسموعات اور مبصرات پر علم رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی چیزیں سننے والی ہیں یا جو بھی چیزیں دیکھنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر علم رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ ادراک، یعنی اللہ تعالیٰ کا مدرک ہونا، یہ ادراک جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی ایک شاخ، اس کا ایک ذیلی حصہ قرار پاتا ہے۔ اشاعرہ کا قول، اشاعرہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ معتزلہ ابو الحسین معتزلی کے بعد اشاعرہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ اشاعرہ اس حوالے سے کہتے ہیں، اشاعرہ اور معتزلہ کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ صفت ادراک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک زائد صفت ہے، جس طرح باقی صفات کے بارے میں اشاعرہ کا قول ہے کہ کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ کی ذات عین ذات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر زائد ہونے والی ایک صفت ہے۔ لہٰذا ادراک بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو اللہ کی ذات پر زائد ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر یہ جو ہے زائد ایک صفت ہے جسے ہم ادراک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ درک کرتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے ایک زائد بر ذات ایک صفت کا نام انہوں نے ادراک
قرار دیا ہے، جس طرح عموم صفات خداوندی کے بارے میں اشاعرہ کا عمومی قول یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سمیع بصیر ہونے کی دلیل۔ اب یہ جو اختلافی دو اشاعرہ اور معتزلہ کے جو اقوال ہمارے سامنے آئے گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا مدرک ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، اس کی دلیل ہم نے پہلے کہا تھا، خواجہ نے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ، ہمارے پاس دلائل عقلی بہت زیادہ ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اللہ تعالیٰ مدرک ہے۔ تو ایک دلیل نقلی کیا ہے؟ قرآن کریم میں متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ کو سمیع بصیر کہا گیا ہے۔ ہم بہت سارے آیات کو کوٹ کر سکتے ہیں قرآن کریم سے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ان اللہ سمیع بصیر کہا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی متون اور مصادر میں عقائد کے ابحاث میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا سمیع بصیر ہونا ثابت ہے۔ ہمارے احادیث کے بہت بڑے وہ ہیں، متون ہیں، اسی طرح بہت سارے جو اسلامی مصادر ہیں ان میں عقائد کے حوالے سے جس نے بھی گفتگو کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سمیع بصیر ہونے کے بارے میں یعنی بالاتفاق بات کی ہے۔ لہٰذا ہمیں احادیث کی روشنی میں، احادیث قدسی کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے اور یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اس حد تک دہرائی گئی ہے کہ ہم اس پر ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے دلائل نقلی کے طور پر۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا عقائد کے ابحاث میں اللہ تعالیٰ کے سمیع بصیر ہونے پر اجماع بھی ہے، یعنی سب نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، خواہ وہ اشاعرہ ہوں، خواہ وہ معتزلہ ہوں، خواہ وہ امامیہ ہوں، خواہ وہ مختلف چھوٹے بڑے مکاتب کلامی ہوں، ان تمام کے علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے۔ لہٰذا نقلی طور پر قرآن، احادیث اور دیگر متون کے روشنی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے سمیع بصیر ہونے پر یقین ہوتا ہے بحیثیت مسلمان کے، اور سارے مسلمان علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے، اور لہٰذا اسے مسلمانوں کا اجماع بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے اور ظاہر ہے انسان بھی اور باقی حیوانات بھی سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ غیر اللہ کے لیے سمیع بصیر کا معنی، ایک سمیع بصیر کا مطلب جو ہے اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے مفہوم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اور دوسرا مفہوم ہم انسانوں کو بھی سمیع بھی کہہ سکتے ہیں، بصیر بھی کہہ سکتے ہیں، انسان دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ تو اس کا معنی اور اللہ کے بارے میں جب یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان دونوں میں مطلب معنی ایک جیسا ہے یا مختلف ہے؟ جب سمیع بصیر جب ہم انسانوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جسمانی آلات سماعت سے سننے والا اور جسمانی آلات بصارت سے دیکھنے والا۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کسی چیز کو، ہم محتاج ہیں ایک صحت مند آنکھ کا۔ اگر ہماری آنکھ سلامت ہے، اگر ہمیں ایک صحت مند آنکھ دی گئی ہے تو اس آنکھ ہی کے ذریعے سے ہم چیزوں کو، اشیاء کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم صرف آواز کو بحیثیت آواز نہیں سنتے، بلکہ اگر ہمارے پاس کوئی سننے والا کان نہ ہو تو ہم سن نہیں سکتے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد میں ہم دیکھ سکتے ہیں جو یا کان نہیں رکھتے ہیں، یا کان ہے تو ان کا کان سلامت نہیں، ان میں کوئی فنکشن وہ ہو چکا ہے جس کی وجہ وہ سن نہیں سکتے ہیں۔ تو انسان سمیع بصیر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسمانی آلات سماعت اور بصارت کے ذریعے سے سن سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے۔ یوں کہیے کہ وہ اپنے جسمانی اعضاء کا محتاج ہے۔ اسی طرح مثلا آپ ادراک کے اور بھی، یعنی سننے اور دیکھنے کے علاوہ باقی محسوسات میں سے جو بھی چیز ادراک کرنے کی ہوتی ہیں، باقی ادراکات کے حوالے سے بھی انسان محتاج ہے اپنے جسم کے حصوں اور اپنے جسم کے اعضاء کا۔ مختلف اعضاء کے ذریعے سے وہ مختلف چیزوں کو درک کرتا ہے، مختلف جس کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، حواس خمسہ کے ذریعے سے ہم اشیاء کو درک کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے سمیع بصیر اور مدرک ہونے کے معنی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا سمیع بصیر ہونا، اللہ تعالیٰ کا مدرک ہونا یقیناً انسانوں کی طرح نہیں ہے، انسانوں سے مختلف ہے۔ انسانوں میں یعنی آپ مختصراً کہہ دیں تو انسان بھی سمیع بصیر ہے، انسان بھی مدرک ہے، لیکن وہ محتاج ہے اپنے جسمانی اعضاء کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ محتاجیت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سمیع بصیر ہونے کا معنی۔ اس سے پہلے ہم نے کہا کہ انسان کے سمیع بصیر ہونے کا بھی ایک معنی رکھتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، درک کرتا ہے، لیکن وہ اپنے جسمانی آلات کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، مدرک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟
لیکن جب ہم ذات واجب الوجود اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سمیع بصیر ہے، وہ مدرک ہے، وہ چیزوں کو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، اور چیزوں کا ادراک رکھنے والا ہے، ادراک کرنے والا ہے، جب اللہ کے بارے میں اس صفت کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے آلات جسمانی کا اس بات عقلاً محال اور ممتنع ہے۔ عقلاً ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کان کو ثابت کر سکیں، یا کوئی نظر آنکھ ثابت کر سکیں، یا کوئی جسمانی اور عضو ثابت کر سکیں، یہ عقلاً محال ہے اور ممتنع ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی جسم و جسمانیت سے پاک و منزہ اور مبرہ ہے، کیونکہ اگر ہم کسی بھی جسم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی کان، کسی آنکھ کی جسمانیت کے اگر ہم قائل ہو جائیں تو اس میں بہت سارے اعتراضات لازم آتے ہیں اور بہت ساری محتاجیت اور محدودیت لازم آتی ہیں، لہٰذا عقلاً محال ہے کہ اللہ تعالیٰ محدود ہو، لہٰذا عقلاً محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرف کا محتاج ہو، کسی مقام کا، جگہ کا، کسی زمانے کا محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ماورا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے جسم و جسمانیت اور کسی واسطے اور وسیلے کے ذریعے سے ادراک کرنے کی بات کرنا عقلاً محال ہے۔ در نتیجہ پس جب یہ ہوا کہ جو معنی انسانوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں سمیع بصیر کا، مدرک کا، وہ معنی ہم اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بارے میں ہم اسے یہ معنی اللہ سمیع بصیر ہے، مدرک ہے، لیکن جس معنی میں انسان مدرک اور بصیر و سمیع ہیں اس معنی میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے جبکہ انسان محتاج ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ کے لیے آلات جسمانی کا اس بات عقلاً محال ہے تو ہمیں دو باتوں میں سے ایک کو انتخاب کرنا پڑے گا۔ یعنی جب ہم نے کہا کہ عقلاً اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جسم، کوئی وسیلہ، کوئی واسطہ، کوئی کان، کوئی آنکھ، کوئی چیز نہیں ہے، تو یہاں پر ہمیں دو باتوں میں سے ایک کو انتخاب کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، ابو الحسین معتزلی کی طرح اس بات کا قائل ہونا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسموعات اور مبصرات کا عالم ہے، اللہ تعالیٰ مدرک ہے، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے۔ کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح ابو الحسین معتزلی نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ساری آوازوں کو بھی جانتا ہے، سارے دیکھنے والے مشاہدوں کو، مناظر کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عالم ہونا ہی اس کا سمیع بصیر ہونا کہلاتا ہے، یعنی تمام قسم کے ادراکات کا علم رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کا ایک حصہ ہوا، علم کی ایک شاخ ہوئی، علم کا ایک ذیلی شاخ ہو گئی، اس حوالے سے ادراک ہمیں اس بات کا قائل ہونا ہوگا۔ یا پھر ہمیں دوسری بات کا قائل یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ادراک، یعنی اللہ مدرک ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا، درک کرنے والا ہے، اس کے ذات پر ایک زائد صفت ہے۔ جب یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو کسی قسم کے جسمانی آلات کے محتاج نہیں رہتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ سب ادراک کے یہ سارے مرحلے یا سارے صفات کا متصف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی بات کو سننے کے لیے کسی کان کا یا جسمانی آلے کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے تو کسی آنکھ کی طرف یا کسی روشنی کی طرف یا جو دیکھنے کے جو اہم انسانی رینج میں جو چیزیں ضروری ہیں، جو شرائط ضروری ہیں، ان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ چیزوں کو درک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی جسمانی آلات کے درک کرتا ہے، محتاج نہیں ہے جسمانی آلات کا۔ جسم و جسمانیت سے اللہ تعالیٰ منزہ و مبرہ ہے۔ یہی معنی ہمیں اخذ کرنا پڑے گا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہمیں انتخاب کرنا پڑے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔